جائے لعنت کرنے سے. یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، لعنت لعنت لعنت. جتنی دیر آپ یزید پہ لعنت کریں گے اتنی دیر کوئی اور چنگا کام کر لیں. بالکل اچھی بات ہے، آپ کا یہ مشورہ سارا آنکھوں پر حیرانگی کی بات ہے چھوٹے چھوٹے جرموں پر آپ وقت کے حکمرانوں کو گالیاں دیں. مہربانی کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت 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 کے آپ جناب اللہ نعرے بلند کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کبھی کس کے خلاف زبان کھولیں، کبھی کس کے خلاف. یا تو آپ امام غزالی کے پوتے ہوتے یا غوث پاک کے آپ پڑپوتے ہوتے اور تقوی کا آپ کا یہ عالم ہوتا کہ سوائے ذکر الہی کے آپ کی زبان سے کچھ جاری نہیں ہوا، یا درود و سلام کے بغیر کچھ بھی آپ نہیں بولتے. پھر ہم بھی یہ کہتے جتنی دیر اس پہ لعنت کرو گے اتنی دیر جو کام کرتے وہ کرو. لیکن جب ہم آپ کو دیکھیں آپ کی لمبی لمبی زبان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی کس کو لتاڑے کبھی کس کے خلاف کھلے، تو پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں یزید باپ لگتا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہو؟ بھئی اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ باقی تم منع نہیں کرتے ہو، لیکن جب معاملہ ادھر آتا ہے تو کیا ضرورت ہے یہ لعنت کرنا؟ یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. میں نے آج قرآن سے پوچھا ہے، قرآن بتا کیا لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات توجہ، کائنات کا رب قرآن مجید میں لعنت کا جو مادہ ہے اس کے مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن نے 30 سے زیادہ مقامات پر لعنت بھیجی ہے. کتنے مقامات پر بولیے؟ 30 سے زیادہ مقامات پر. ان اللہ لعن الکافرین، قرآن نے لعنت کی ہے. ان اللہ لعن ماضی کے سیغے کے ساتھ لعن الکافرین فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ وغضب اللہ علیہم ولعنهم بل لعنهم اللہ بکفرهم او لعنهم کما لعنا. بھائی یہ میں سیغے پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے جگہ جگہ پر لعنت کے لیے استعمال کیے ہیں. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون لعن الذین کفروا اولئک علیہم لعنت اللہ. نہ ماضی چھوڑی گئی، نہ مضارع چھوڑا گیا، نہ مصدر چھوڑا گیا، نہ معروف چھوڑا گیا، نہ مجہول چھوڑا گیا. ہر سیغے سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے. اور قرآن میں لعنت کس کس پر کی ہے جی؟ کافروں پر، مختلف کائن مشرکوں پر، اہل کتاب پر، یہودیوں پر، اور اسی طرح یہ جو دوسرے ہیں منافق ہیں ان پر. اور دوسرا قرآن نے ظلمن حکمرانی کرنے والوں پر، یہ جو میں نے ابھی سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھی ہے، ان پر لعنت. کتاب اللہ میں سے اللہ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت. پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں پر لعنت. اور پھر کئی مقام پر ظالموں پر لعنت، پھر شیطان پر لعنت، پھر جھوٹوں پر لعنت، پھر کتاب اللہ کو جھٹلانے والوں پر لعنت، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والوں پر لعنت. اب دل پہ ہاتھ رکھو، یہ میں نے آپ کو کیٹیگریاں بتائی ہیں. اب یزید ان میں سے دیکھو کہاں کہاں فعال نہیں کرتا. مہربانی کرنے لگا، یزید کیا جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. یزید ایذائے رسول دینے والا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جو رسول کی روح کو زخمی کرے، جس کے ایذا پر مدینے کا سلطان محض تصور سے آنسو بہائے. ابھی حسین ابن علی گود میں ہیں، شہادت کے تصور سے میرے نبی کو اتنی ایذا پہنچے کہ میرا نبی روئے، آنسو بہائے. اس سے بڑی اور ایذا کیا ہوگی؟ پتا چلا آیت کے اس جو لعنت کا جو مفعال کرتی ہے نا کہاں کہاں لعنت، تو یزید اس کیٹیگری میں مفعال کرتا ہے. یہ موذی رسول ہے، یہ رسول اللہ کو ایذا دینے والا ہے، یہ کتاب اللہ کو جھٹلانے والا ہے. مہربانی کرتے تھے، یہ کتاب اللہ کو جھٹلانے والا ہے، یہ ظلم اور فساد کے ساتھ ملک اور حکومت کرنے والا ہے، اور یہ ظالم ہے. ایک جگہ نہیں، قرآن مجید نے 5 سے زیادہ مقام پر ظالموں پر کیا کیا ہے؟ بولیے لعنت کی ہے. یہ جھوٹا بھی ہے بھائی، جھوٹا بھی ہے، ظالم بھی ہے، موذی رسول بھی ہے، ظالم حکمران بھی ہے. اللہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے، فقہاء ان پر اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. اور فقیر کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، ہم نے اس میں ڈیٹیل سے نام لکھے ہیں ہر صدی کے بزرگوں کے، چاہے ان کا تعلق علم العقائد سے ہو، یعنی علم الکلام کے بزرگ ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، جس کیٹیگری کو بھی دیکھیے سب اس پر کیا بھیج رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں. تو سارا چاچا لگنا ہے، اسی کیوں نہیں بھیجیں گے بھائی؟ ہمارا اس پر لعنت بھیجنا نہ کسی ذاتی رشتہ داری کی وجہ سے ہے، نہ کسی ذاتی خرابی کی وجہ سے ہے، نہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہے. چونکہ یہ موذی رسول ہے، چونکہ یہ موذی آل بیت ہے، اور یہ ناسبی دشمن آل بیت ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ذہبی یہ وہ بندہ ہے کہ یہ جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے راویوں کے حوالے سے یہ اپنی رائے دیتا ہے. جس کے بارے میں اچھی رائے ہو تو اس کی حدیث، اس کی روایت صحیح ہو جاتی ہے. جس کے بارے میں اس کی رائے گڑبڑ ہو تو وہ روایت جو ہے وہ ضعیف یا غلط ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. تو حافظ
ज़ाबी से पूछा गया ये बंदा कौन है? हाफिज ज़ाबी सियर अलामुन नुबला में कहते हैं काना नासबियन फज़्ज़न गलीज़न यतनावलुल मुस्किरा व यफ़अलुल मुनकिरा इफ्ततह दौलतहु बिक़त्ल हुसैन व ख़तमहा बिवक़अतिल मुहर्रत फमक़तहुन नास व लम युबारक फी उम्रिही। हाफिज ज़ाबी फरमाते हैं ये यजीद सड़ा हुआ, जला हुआ, गाढ़ा किस्म का, खबीस किस्म का दुश्मन आले मोहम्मद था। कौन था? दुश्मन आले मोहम्मद था, नासबी था। और नासबी कौन होता है? तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं नासबी और सूर में कोई फर्क नहीं है। नासबी और खंजीर यानी इतनी गंदी शय होती है, ये नासबी है, दुश्मन आले बैत है। और ये तनावलुल मुस्किर, शराबें पीता था, नशे इस्तेमाल करता था, वही फाल मुनकर और गंदे खबीस किस्म के इसके फाल थे। और 3 साल इसकी हुकूमत आगाज़ हुक्मरानी किया नवासे रसूल को कत्ल करके, और इख्तिताम हुक्मरानी हुआ मदीने मुनव्वरा नबी के शहर को उजाड़ कर, नबी के शहर पे हमला करके इसकी पूरी जिंदगी ऐसी गुजरी कि लोग इसे मुतनफ्फर हो गए। अल्लाह ने इसकी उम्र में बरकत नहीं दी। और मैं समझता हूं कि ये जो इसकी उम्र में बरकत नहीं हुई ना, इसके पीछे इसके वालिद गिरामी की दुआ है। हैरान हो जाएंगे आप। और यजीद के वालिद साहब हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हजरत अमीर मुआविया ने जब इसको हुकूमत दी तो इसके बाद उन्होंने ना जैसे कहते हैं दुआ की। तारीखुल इस्लाम में हाफिज ज़ाबी लिखते हैं, समदुन नजूम अल अवाली के अंदर अल्लामा इस्लामी ने लिखा है, असवाइकुल मुहर्रम में इब्ने हजर ने और दीगर लोगों ने हजरत अमीर मुआविया की दुआ लिखी है। जब इसको हुक्मरान बनाया, इसके लिए बड़ा टाइम लगाकर, बड़ा मेहनत करके इसके लिए बैत जो है ना वो की गई, और बड़ी मेहनत इस मामले में। तो उन्होंने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु इन्नमा अअतु लियज़ीदा लिमा रअयतु मिन फज़लिही फबल्लिग़ मा अमलतुहु व अइनहु व इन कुन्तु इन्नमा हमलनी हुब्बुल वालिदि वलदी वन्नहु लैसा लिमा सिफ़्तु बिही अहलन फ़क़बिज़हु क़ब्ल अन यब्लुग़ ज़ालिका। हज़रत अमीर मुआविया ने दुआ की, या अल्लाह अगर तो ये बंदा वैसा है जैसे मैं समझता हूँ, जो इसके बारे में मैं गुमान करता हूं, तो तू ऐसा करके ये जो मेरी उम्मीद है इसको वहां तक पहुंचा दे और इसकी मदद फरमा। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि इस मामले में यूं है कि गोया मुझ पर मेरे बेटे की मोहब्बत गालिब आई, जैसे हर बाप को अपना बेटा चंगा लगता है, और मैंने इसलिए इसको हुक्मरान बनाया, तो फ़क़बिज़हु क़ब्ल अन यब्लुग़ ज़ालिका, या अल्लाह फिर मेरे इस बेटे को मार डाल। उलमा लिखते हैं कि ये खबीस इसकी खबासतें थी, तो हजरत अमीर मुआविया की बददुआ भी इसको लेड हुई। उन्होंने कहा था, या अल्लाह इसको क्या कर दे, मार दे अगर ये मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। तो गोया उसके वालिद गिरामी की बददुआ भी उसके खिलाफ है। तो यार इस खबीस शेख को क्या कहना है, इसका सगा पुत्र, क्या बोला मैंने, इसका सगा बेटा मुआविया बिन यजीद, यजीद का पुत्र मुआविया। जिस वक्त यजीद मर गया और मरने के बाद उसके बेटे को हाकिम बनाया गया, तो ये आया साइद अल मिंबर में बैठा, फ़क़ाल इन्ना हाज़िल खिलाफ़ा हब्लुल्लाह, और ये जो खिलाफत है ये अल्लाह की रस्सी है। व इन्ना जद्दी मुआविया नाज़अल अम्र अहलहु व मन व अहक़्क़ु बिही मिन्हु अली इब्न अबी तालिब। मेरे दादा हज़रत अमीर मुआविया उन्होंने इसके मामले में उस बंदे से जंग की और मुनाज़ियत की कि जो इसका उनसे ज्यादा हकदार था, यानी अली बिन अबी तालिब से। और व रक़िबक बिकुम मा तामलूना, ये सारे वाक़यात तुमको मालूम है। हत्ता तथु मनिया, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया। फसारा फी क़ब्रिही रहीनम बिज़ुनूबिही, ये पोता दादा जान के लिए कह रहा है मैं तर्जमा नहीं करूंगा क्योंकि हम सहाबी समझते हैं, तो ये तर्जमा बड़ा खतरनाक है। सुम्मा क़ल्लदा अबील अमरा, फिर ये मामला मेरे वालिद तक पहुंचा। वकान गैर अहलिन लहू, और मेरा वालिद इसका अहल नहीं था। व नाज़ा इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, और उसने जंग की रसूलुल्लाह के बेटे से। फ़क़तिफ़ उमरु, उसकी उम्र घट गई। वंतबरा क़बहु व सार फी क़ब्रिही रहीनम बिज़ुनूबिही, और उसकी आक़िबत बर्बाद हो गई। वह आज अपनी कब्र में अपने गुनाहों का कैदी बन के बैठा हुआ है। सुम्मा बका, फिर ये रोने लग गया। वक़ाल इन्न मिन आज़मिल उमूरि अलैना इल्मुना बिसूइ मस्रिही व बैस मुनक़लिबुहु व क़द क़तल हिजरत रसूलिल्लाह व हबाल हमरा व ख़र्रबल काबा व लम अज़ुक़ हिलावतल खिलाफ़ा फला तक़ल्लदु मिरारतहा फ़शानुकुम अमरुकुम। बेटा कहते रो इसलिए रहा हूं, बेटा हूं, बाप का अंजाम पता है। मतलब ये कि हर बेटा उसको बाप का आखिरत का पता तो नहीं होता, फिर वो दुआएं भी करते हैं, अल्लाह मेरे अब्बे को क्या कर बख्श दे। बेटा कहता है मैं करूं क्या, इन आज़मिल उमूर में अलैना इल्मुना बिसूइ मसरी। ओए
ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ بڑا برا ہے. وہ بائس منقلبہ، اس کا کیا ہی گندا عاقبت ہے. اس کی وجہ قد قتل عترت رسول اللہ، اور اس نے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیا، شراب کو حلال قرار دیا، کعبے کی تخریب کی، کعبے کے اوپر حملہ کر کے اس کو گرا ڈالا، اس کو خراب کیا. ولم اذق خلافت الخلافہ، اور میں نے تمہاری خلافت کا کوئی لذت نہیں چکھی ہے تو پھر میں اس کے کڑواہٹ کو کیوں چکھوں؟ سنبھالو اپنے پاس خلافت. یہ اللہ کا بندہ اندر چلا گیا اور بعد میں اس کی لاش نکلی. کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے اس کو زہر دے دی تھی، واللہ اعلم بالصواب. یہ کس کی گواہی ہے سرکار؟ آج تو بولے ہو، یہ کس کی گواہی ہے بھائی؟ یہ یزید کے بیٹے کی اسوائق المحرقہ میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ موجود ہے. آپ نیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہو کہ یزید بن معاویہ کا نہیں معاویہ بن یزید کا خطبہ جو ہے نا اس کا خطبہ خلافت جب ہوا تو اس نے کیا خطبہ دیا، اس کو لکھو اور پڑھو. تو جب یہ بات موجود ہے، اور میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں یزیدیوں کو کہ اوے جو اس کا سگا بیٹا تھا وہ تو کہتا ہے ابا میرا جاننی ہے، اور سگا بیٹا تو رو رہا ہے کہ میرا ابا جہنمی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، قاتل اہل بیت ہے. حیران ہوتا ہوں میں اس کی روحانی اولاد سے. یہ 1400 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا، شیعوں نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے. او بندے دے پتر بنو. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں اجماعی طور پر، یعنی پوری امت کے شرفاء علماء اسلاف کسی ایک نے بھی کبھی یزید سے محبت نہیں رکھی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں نے اس سے کیا کیا ہے؟ نفرت رکھی ہے. اور یہ فاسق فاجر جری علی القبائح، اتنی بات پر اتفاق ہے. اور آگے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس کے کافر ہونے میں اختلاف کیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں جو اس کو کافر کہے ہم روکیں گے نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جو اسے کافر کہے ہم اسے روکیں گے نہیں. تو چونکہ ہم نے تو جو پڑھا سنا ہے جو حجر اسود کو تھوک دے اس کی بے ادبی کر دے، تو چونکہ حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، چونکہ حجر اسود بوسگاہ محمد عربی ہے، لہذا حجر اسود کی بے ادبی کرنے والا، نفرت سے اس کی طرف تھوکنے والا، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. میں حیران ہوں جسے 1 2 4 دفعہ نبی بوسے دے پتھر ہو، اس کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے. اور جو رسول جسے اپنی لوہابے دہن کی گھٹی پلائے، اپنی زبان جسے چسائے، جس کے ہونٹوں پہ بوسے کرے، جس کے ماتھے پہ بوسے کرے، جس کی گردن پہ بوسے کرے، اس حسین کا اتنا بڑا خبیث دشمن قاتل لعنتی یزید کافر کیوں نہیں ہے؟ اور اس لیے ہمارے نزدیک ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ بدبخت قسم کا لعنتی بھی تھا اور کافر بھی تھا. اونچا بولیے، بدبخت قسم کا لعنتی بھی تھا اور یہ کافر بھی تھا.